اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اچھا پروگرام ہے کام فرمایا، اور پھر آپ سب کا شکریہ کہ عمر میں آپ سب سے کم اور یقیناً علم و فضل میں ہوں تو طالب علم ہوں، لیکن آپ نے صدارت کے لیے مجھے موقع دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ آج یہ جو محفل تھی اس میں ملک پاکستان کے ایک ایسے آدمی تشریف لائے جن کو 50 سال ہو گئے، نصف صدی اس ملک میں آئین و قانون کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بھی اعزاز ہے، اور میرے لیے خصوصی اعزاز ہے کہ آپ نے آج اس محفل میں مقالہ پیش کیا۔ تو کارروائی کو شروع سے اگر دیکھا جائے کچھ پوائنٹ میں نے لکھے تھے، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پروگرام اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ جس کی صدارت ہوتی ہے اس کی صدا رد کر دی جاتی ہے۔ تو معذرت چاہتا ہوں، مختصر کوشش کروں گا، جو پوائنٹ ہے ان کو میں اسکپ کرتا ہوں آگے چلا جاؤں گا۔ ہماری جو گزشتہ کارروائی پڑھی گئی ہے اس میں وہ ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کا واقعہ ہو گیا تھا۔ ہماری آج کی جو کارروائی پڑھی گئی ہے گزشتہ کارروائی، اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن جو دوسرا حصہ ہے شاعری والا وہ اس سے پچھلے ہفتے والا پڑھا گیا۔ وہ ٹائپنگ مسٹیک تھی لیکن اسی طریقے سے پڑھا گیا، لیکن چلے بھول کرتے ہیں آگے۔ جب مقالہ شروع ہوا تو ڈاکٹر حاکوانی صاحب نے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ فکر صاحب کے مقالے کو آگے لے کے چلے، اور مغرب کو پہلے انہوں نے یونانی تہذیب اور ان کے حوالے سے بات کی، اور پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی وہ کربلا کے اندر ہی، اور انسانی حقوق کی اگر کوئی بھی جدوجہد کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حسینی قافلے میں شامل ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے قرارداد مقاصد کا ذکر کیا جو ہمارے آئین پاکستان کا حصہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تبرکن رکھا گیا کہ ہم جذباتی لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے، ورنہ اس کا عملی طور پہ بہت کم کیا گیا۔ اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اتنی زیادہ ان کی خامیاں، ایک یہ خوبی یقیناً ان کی کوشش کا شاید سبب بن جائے کہ انہوں نے اس قرارداد مقاصد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنایا۔ عدالتوں کی ناکامی کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں ایک چیز فکر صاحب کے حوالے سے بات کرتا چلوں اور یہ بہتر انداز کے ساتھ بتائیں گے۔ میرا جہاں تک یہ ایکسپیرینس ہے، ساجد ملک صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہیں، ان کا بھی بڑا نظر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کا چھاپا مارا 1956 میں۔ 1956 کے بعد جب ضرورت پڑی تو ہم نے 1962 میں بھی اسی کو کاپی کر کے تھوڑا سنوار کے پیش کر دیا، اور 1973 میں بھی ہم نے اسی کو تھوڑا سا بہتر کر کے لے آئے۔ عملی طور پر ہم نے اے سی بی سی کا جو نظام تھا، ہماری انتظامیہ تھی، وہ جو انگریز غلاموں کو قابو کرنے کے لیے اس نے جو نظام رکھا تھا وہی نظام تھا۔ ہم نے صرف اس کو خوبصورت نعروں کے انداز سے تو لے کے آئے، لیکن عملی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ہمارے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ پاکستان میں میرے خیال میں آمریت کا دور ہوا یا جمہوریت کا دور ہو، ہر دور میں یہ معطل ہی رہے ہیں۔ اگر عملی طور پہ کہیں کسی کو ملے نہیں ہے، میں چھوٹی سی مثال اپنی دیتا چلوں کہ پچھلی حکومت نے ایک کام کیا تھا، یہ سٹیزن پورٹل بنایا تھا عمران خان نے کہ آپ آن لائن ایک ایپ تھی، اس پہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، یقین جانیے 100 سے زائد میں نے جو اپنے شہری حقوق کے حوالے سے مختلف بات سی ڈی اے کے حوالے سے، ہمارے یہاں جنگلات کی کٹائی ہوتی تھی، مختلف جو بھی جہاں بھی واقعہ ہوتا تھا میں دیکھتا تھا، اور میں بڑا اس کو انجوائے کرتا تھا کہ وہ جاتا تھا چیف کمشنر کے پاس یا ڈپٹی کمشنر کے پاس، ڈپٹی کمشنر اے سی کو اے سی آگے کرتے کرتے اور واپس جا کے اس کمپلین کو بیوروکریسی سے انداز کے ساتھ کلوز کرتی تھی کہ وہ بس الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا تھا، آپ کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ وہاں کا وہاں ہی ہوتا تھا، اور وہاں آخر میں ایک آپشن ہوتا تھا کہ آپ اس سے سیٹسفائی ہیں یا ڈس سیٹسفائی ہیں یا کیا ہے، تو وہ بھی میں لکھتا تھا لیکن اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی بنا تو دیا سسٹم، اس کو ایک اچھا نظام تھا، اوپر تک جاتا تھا، لیکن عمل کہیں نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا یہ اے سی اور ڈی سی کا جو نظام ہے یہ اتنا مضبوط نظام ہے کہ یہ کسی عدالتی کارروائی کو، آپ کے کسی آئین کو کوئی بھی عملی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر زبانی طور پہ سب مان رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا قانون چل رہا ہے۔ پاکستان میں عملی طور پر کوئی قانون بھی موجود نہیں۔ اس کے بعد آگے کوکب صاحب نے اپنی بات شروع کی، اور کوکب صاحب کے حوالے سے اگر میں یہ فکرہ کہوں کہ ان کو آپ پاکستانی قانون کا اور خاص کر کے پاکستانی قانون کا جو اسلامی حوالہ ہے اور مشرقی حوالے سے ان کو انسائکلوپیڈیا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ اس کی وجہ
ان کو میں اسلامی اور پاکستانی اور مشرق کے حوالے سے انسائکلوپیڈیا اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری جو کالی بیڑے ہیں ہماری عدلیہ میں بھی ایسی ہیں جو مغرب سے باقاعدہ فنڈنگ ہوتی ہے، اور پاکستان میں وہ ایسی تحریکیں چلاتی ہیں جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے میں ایسے لوگ جو روپیہ پیسے کو خاطر میں نہیں لاتے اور درویشوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور مشرقی روایات اور اسلام کی خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مزید برکتوں سے نوازے۔ اردو زبان کی وجہ سے طبقات اردو زبان کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے بھی بنیادی انسانی حقوق بہت زیادہ متاثر ہیں، کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 90% شاید اعداد و شمار اگر ہوں یا اس سے بھی زائد ہوں کہ لوگ انگلش میں پڑھ ہی نہیں سکتے، تو آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ انگلش میں ہے، تو وہ غریب بیچارہ جس کو پہلے ہی ظلم ہوا ہے وہ وکیل کی فیس پے کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یار یہ پڑھ کے سناؤ کہ یہ لکھا کیا ہوا۔ تو اگر اردو کو نافذ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آدھے انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ ویسے ہی حل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے نوائے وقت کے حوالے سے بات کی۔ ہمیشہ چند درویش ہر وقت میں رہے ہیں اور نوائے وقت نے بھی دو قومی نظریہ اور اسلام کے حوالے سے بڑی خدمات کی، جہاں پہ جنگ اور جیو یہ مغرب کی لابیوں کے طور پہ کام کرتے رہے، وہاں نوائے وقت نے اسلامی اقدار کی بات کی، اور کوکب صاحب نے اس کی گواہی دی کہ میں اردو زبان کے حوالے سے کام کرتا رہا تو میری خبریں نوائے وقت کی پیج پہ لگتی رہی۔ سیاستدانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے انہوں نے خود کہا کہ چیئرمین سینٹ نے مجھے کہا کہ اتنے قانون یہاں کے سیاستدان نہیں بنا سکتے، تو وہ کس طرح بنائیں گے جو پارلیمنٹ میں جو آتے ہیں، ہماری جتنے بھی سینٹ کی تو ہر سیٹیں وہ بیچی جاتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی آپ کی ذات، آپ کی برادری اور آپ کا پیسہ میٹر کرتا ہے۔ مجھے خود ایک آدمی نے بتایا، اس کا نام نہیں لیتا، وہ پنجاب سے قومی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، تو شہباز شریف نے اس کو کہا کہ آپ اپنے حلقے میں کافی آپ کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے، تو آپ الیکشن لڑو تو آپ جیت سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن تو لڑ سکتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو شہباز شریف نے ان کو کوئی کروڑوں کے حساب سے دیا کہ یہ پیسہ آپ لے جاؤ، یہ آپ الیکشن مہم پہ لگاؤ۔ تو بزرگوں نے کہا کہ میں جب الیکشن جیت گیا تو واپس جا کے 2 کروڑ روپیہ میں نے اس کو واپس کیا کہ جو اشتہارات تھے، جو کھانے کھلائے لوگوں کو، تو یہ پیسہ بچ گیا ہے۔ تو کہتے شہباز شریف نے مسکرا کے کہا کہ مولوی صاحب اسی بڑے سادے آدمی ہو، پہلا بندہ ہے جس نے الیکشن مہم میں جیت کے پیسہ مجھے واپس کیا۔ اب وہ بے شک مذہبی آدمی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگلے 4 سے 5 سال تک مجھے جو پریشر پڑا نون لیگ کی طرف سے کہ جو بھی میں حق کی بات کرتا، کوئی مسئلہ کرتا، تو میں نے کیونکہ الیکشن مہم کے لیے حالانکہ سب پیسہ لیا ہوا تھا وہ میرے پاس تھا نہیں، لیکن میں بڑا ہی مجبور رہا، اپنے ضمیر کا سودا کرتا رہا، اور آخر میں سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ حالات ہیں، تو ایسے حالات میں پھر بنیادی انسانی حقوق کی بات کہاں پہ کی جائے۔ بنگلہ دیش کے عوام کی آپ نے شعوری بیداری کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا بھی تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جو اپنے یہ آپ کا جاگیردارانہ نظام ہے اس کو خیر بات کہا، اور وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ زیادہ تھے اور یونائٹڈ لوگ تھے۔ ہمارے یہاں صوبائی تعصب بھی بہت ہے، سندھی، پنجابی، بلوچی، کھٹان کے بھی نعرے ہیں، اور پھر ہم سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم نہیں ہے، اس لیے ہمارے انسانی حقوق جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی کام کر رہی ہے تو بریلوی دیوبندی جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کے جو نظریاتی فکر ہے اس کے کسی ایک پہلو کو لے کے ان کی مخالفت فی سبیل اللہ کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے یہ اسلام اور ملک کی بقا کی بات ہے۔ اسی طرح کسی اور فقہ کا آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو دوسرا آدمی صرف فقہ کی بنیاد پہ اس آدمی کو ٹوٹل اگنور کر رہا ہے، اس لیے ہم ترقی کی طرف جا ہی نہیں پا رہے۔ اور عوام کا جو شعور ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ممکن ہے کہ عوام اپنے جو سیاسی شعور ہے اس کو حاصل کر سکے اور بنیادی انسانی حقوق تک پہنچ سکے، لیکن تعلیم ہوگی کیسے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیم تو طبقاتی نظام میں بڑھ گئی ہے۔ آپ کے جو APS ہے وہاں سے آپ کے نکلتے ہیں جو جنہوں نے رولنگ کرنی ہوتی ہے، آکسفورڈ کیمبرج کا ایک اور نظام ہے، اور سرکاری اسکولوں سے کلرک کی بیچارے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں پھر تعلیم سے کیا آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں اس نظام سے کہ یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی محافظ بنے گی، یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے پاکستان میں۔ اب قائد اعظم کی مجبوریاں تھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی واقعی مجبوریاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کھوٹے سکے میری جیب کے اندر ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیسٹ پارٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ آج تک چل رہی ہے۔ وہ جو 32-33 گھرانے تھے
وہ بدل بدل کر ہر پارٹی کے ساتھ آتے ہیں، ہر انقلابی بندے کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس سسٹم کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ انگریز کی جو انتظامیہ تھی اس کا ایک تسلسل ہے۔ اور پھر بڑی اچھی بات انہوں نے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قانون کے حوالے سے کہ مغرب میں عمر لاز پڑھائے جاتے ہیں، تو ہمارا اسلام الحمدللہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی حد تک بات کرتا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کی بھی یہ بات کی گئی کہ جب مدینہ فتح ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں، وہ سائرن بجا رہے تھے کہ راستہ تبدیل کرواؤ، تو حضرت بلال پوچھتے ہیں کہ آج تو ہم فاتح بن کے جا رہے ہیں، آج راستہ بدلی کرنے کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو ہمارا قافلہ گزرے گا تو اس کے دودھ پلانے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو جائے گا، اور میں نہیں سمجھتا، یعنی میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے قافلے کی وجہ سے اس کے دودھ پلانے کا عمل متاثر ہو، لہٰذا ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ تو یہ حکم کا جو ہمیں درس کیا گیا ہمیں اسلام نے دیا گیا، اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، تو جب واپس جاتے ہیں سخت سردی میں تو دیکھا ایک بلی ان کے بستر کے اوپر جا کے سو گئی، تو آپ صبح تک سردی میں کھڑے رہے، اس بلی کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ اس کی نیند متاثر ہو جائے گی۔ تو یہ تصور کے حوالے سے بڑی خدمات کی، جہاں پہ جنگ اور جیو اور یہ مغرب کی لابیوں کے طور پہ کام کرتے رہے، وہاں نوائے وقت نے اسلامی اقدار کی بات کی، اور کوکب صاحب نے اس کی دعائی دی کہ میں اردو زبان کے حوالے سے کام کرتا رہا تو میری خبریں نوائے وقت کی پیج پہ لگتی رہیں گی۔ سیاستدانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے انہوں نے خود کہا کہ چیئرمین سینٹ نے مجھے کہا کہ اتنے قانون یہاں کے سیاستدان نہیں بنا سکتے، تو وہ کس طرح بنائیں گے؟ جو پارلیمنٹ میں جو آتے ہیں، ہماری جتنے بھی سینٹ کی تو ہر سیٹیں وہ بیچی جاتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ خرید و فروخت ہوتی ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی آپ کی ذات، آپ کی برادری اور آپ کا پیسہ میٹر کرتا ہے۔ مجھے خود ایک آدمی نے بتایا، اس کا نام نہیں لیتا، وہ پنجاب سے قومی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، تو شہباز شریف نے اس کو کہا کہ آپ اپنے حلقے میں کافی آپ کی جو ہے وہ فالوئنگ ہے، تو آپ الیکشن لڑو تو آپ جیت سکتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن تو لڑ سکتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو شہباز شریف نے ان کو کوئی کروڑوں کے حساب سے دیا کہ یہ پیسہ آپ لے جاؤ، یہ آپ الیکشن مہم پہ لگاؤ، تو بزرگوں نے کہا کہ میں جب الیکشن جیت گیا تو واپس جا کے 2 کروڑ روپیہ میں نے اس کو واپس کیا کہ جو اشتہارات تھے، جو کھانے کھلائے لوگوں کو، تو یہ پیسہ بچ گیا ہے۔ تو کہتے شہباز شریف نے مسکرا کے کہا کہ مولوی صاحب تسی بڑے سادے آدمی ہو، پہلا بندہ ہے جس نے الیکشن مہم میں جیت کے پیسہ مجھے واپس کیا۔ اب وہ بے شک مذہبی آدمی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگلے 4 سے 5 سال تک مجھے جو پریشر پڑا نون لیگ کی طرف سے کہ جو بھی میں حق کی بات کرتا، کوئی مسئلہ کرتا، تو میں نے کیونکہ الیکشن مہم کے لیے حالانکہ سب پیسہ لیا ہوا تھا، وہ میرے پاس تھا نہیں، لیکن میں بڑا ہی مجبور رہا، اپنے ضمیر کا سودا کرتا رہا، اور آخر میں سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں یہ حالات، تو ایسے حالات میں پھر بنیادی انسانی حقوق کی بات کہاں پہ کی جائے؟ بنگلہ دیش کے عوام کی آپ نے شعوری بیداری کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا بھی تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جو اپنے یہ آپ کا جاگیردارانہ نظام ہے اس کو خیر بات کہا، اور وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ زیادہ تھے اور یونائٹڈ لوگ تھے۔ ہمارے یہاں صوبائی تعصب بھی بہت ہے، سندھی، پنجابی، بلوچی، کھٹان کے بھی نعرے ہیں، اور پھر ہم سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث میں بھی ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم حیثیت قوم نہیں ہے، اس لیے ہمارے انسانی حقوق جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر جماعت اسلامی کام کر رہی ہے تو بریلوی دیوبندی جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کے جو نظریاتی فکر ہے اس کے کسی ایک پہلو کو لے کے ان کی مخالفت فی سبیل اللہ کرنا شروع کر دیں گے، وہ یہ نہیں سمجھتے یہ اسلام اور ملک کی بقا کی بات ہے۔ اسی طرح کسی اور فقہ کا آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو دوسرا آدمی صرف فقہ کی بنیاد پہ اس آدمی کو ٹوٹل اگنور کر رہا ہے، اس لیے ہم ترقی کی طرف جا ہی نہیں پا رہے۔ اور عوام کا جو شعور ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ممکن ہے کہ عوام اپنے جو سیاسی شعور ہے اس کو حاصل کر سکے اور بنیادی انسانی حقوق تک پہنچ سکے، لیکن تعلیم ہوگی کیسے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تعلیم تو طبقاتی نظام میں بڑھ گئی ہے، آپ کے جو اے پی ایس ہے وہاں سے آپ کے نکلتے ہیں جو جنہوں نے رولنگ کرنی ہوتی ہے، آکسفورڈ کیمبرج کا ایک اور نظام ہے، اور سرکاری اسکولوں سے کلرک کی بیچارے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں پھر تعلیم سے کیا آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں اس نظام سے کہ یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی محافظ بنے گی، یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے پاکستان میں؟
اب قائد اعظم کی مجبوریاں تھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی واقعی مجبوریاں تھیں. انہوں نے کہا کہ کھوٹے سکے میری جیب کے اندر ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیسٹ پارٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ آج تک چل رہی ہے. وہ جو 32-33 گھرانے تھے وہ بدل کر ہر پارٹی کے ساتھ آتے ہیں، ہر انقلابی بندے کو وہ ڈیمیج کرتے ہیں اور اس سسٹم کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے. اور یہ سمجھتا ہوں کہ انگریز کی جو انتظامیہ تھی اس کا ایک تسلسل ہے. اور پھر بڑی اچھی بات انہوں نے کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قانون کے حوالے سے کہ مغرب میں عمر لاز پڑھائے جاتے ہیں. تو ہمارا اسلام الحمدللہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی حد تک بات کرتا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق کی بھی یہ بات کی گئی کہ جب مدینہ فتح ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام حکم دیتے ہیں. وہ سائرن بجا رہے تھے کہ راستہ تبدیل کرواؤ. تو حضرت بلال پوچھتے ہیں کہ آج تو ہم فاتح بن کے جا رہے ہیں، آج راستہ بدلی کرنے کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو ہمارا قافلہ گزرے گا تو اس کے دودھ پلانے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا، یعنی میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے قافلے کی وجہ سے اس کے دودھ پلانے کا عمل متاثر ہو، لہٰذا ہم راستہ بدل لیتے ہیں. تو یہ حقوق کا جو ہمیں درس دیا گیا ہمیں اسلام نے دیا گیا. اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو جب واپس جاتے ہیں سخت سردی میں تو دیکھا ایک بلی ان کے بستر کے اوپر جا کے سو گئی. تو آپ صبح تک سردی میں کھڑے رہے، اس بلی کو ڈسٹرب نہیں کیا کہ اس کی نیند متاثر ہو جائے. تو یہ تصور ہمارے اکابرین کا تھا، ہمارے اسلام کا تھا، ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. ایک چیز میں انتہائی ادب سے معذرت کے ساتھ کوکب صاحب سے کہوں گا کہ ان الفاظ کو ذرا ریویو کیجیے گا. آپ کے کسی دوست نے کہا کہ اگر ایک طرف اللہ الیکشن لڑے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، دوسری طرف شیطان کو معاذ اللہ کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. تو یہ اس لفظ کی پکڑ زیادہ ہے، اس کو تبدیل کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ خدائی نظام یا اسلامی نظام کی بات کیا کہ اس کو لے کے چلیں ڈائریکٹ نظریہ پاکستان کا نفاذ عدالتوں کے ذریعے بہت ہی اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ میں پٹیشن دائر کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے کہ اس عمر میں بھی آپ نظریاتی طور پہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو مٹتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سن 2000 کے بعد مشرف صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان تقریباً لپیٹ دیا گیا. 90s تک تو حب الوطنی یا اسلامی نظام دو قومی نظریے کی بات کی، اب یہ ختم ہو چکا ہے. اب جو نئی جنریشن وہ اس کو جانتی بھی نہیں ہے، یہ اس حد تک ختم ہو چکا ہے. آپ اس پہ کام کریں اور جہاں تک ہو سکا میں سمجھتا ہوں کہ قلم کارواں بھی آپ کے ساتھ رہے گا. صاحب اور لوگ آپ کی تعریف کریں. آخر میں جی آخر میں آگے چلتے ہیں، بلکہ عطا اللہ قاسمی اور سہیل وڑائچ کی بات کی آپ نے کہ انہوں نے یہ معاملات کیے. تو میں ان کی بات آپ کو کرتا چلوں کہ میڈیا جو ہمارا لیور برادرز پاکستان میں سب سے زیادہ اشتہار ان کے چلتے ہیں ہماری میڈیا میں. لیور برادرز یہودی ہیں اور یہودی جب اشتہار چلاتے ہیں تو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ اشتہارات اور پروگرامات وہی ہوں گے جو ہماری مرضی کے مطابق. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے اسلامی پروگرام آتے ہیں اس میں ان لوگوں کو وہ لے کے آتے ہیں ہمارے قومی میڈیا پہ جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ناچ گانا یعنی اسلامی تقدس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں. ان اسکالرس کو کبھی نہیں بلاتے جو اسلامی فلاحی ریاست کی بات کریں یا اسلامی نظام کی بات کریں، ان کو میڈیا کبھی کوریج نہیں دیتا. تو عطا اللہ قاسمی اور سہیل وڑائچ صاحب اسی سسٹم سے استفادہ کر رہے ہیں، اس لیے ان سے امید نہ رکھی جائے کہ وہ قومی زبان کی بات کریں گے. وہ قومی زبان سے صرف کھا رہے ہیں، باقی اس کے لیے عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر رہے. ان کے علاوہ اور بھی بیچ مار ہے. تو اس کے بعد جناب صلاح الدین صالح صاحب کا جو سوال تھا بڑا اچھا تھا کہ علاقائی تعصب کی وجہ سے، اس کو پہلے میں نے کلیئر کر دیا ہے. بنیادی حقوق کے حوالے سے سوال کیا تھا کیپٹن شہزاد منیر صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک الگ اگر مطالعہ ہو جائے تو اس کی بہت زیادہ جیتیں مزید آگے نکل سکتی ہیں. صدیوں کی غلامی اور جاگیردارانہ نظام، یہ اقبال کا شعر آپ نے کوٹ کیا تھا شاید کہ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی. جی، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں کی جو غلامی ہے یہ ابھی 70 سال ہوئے، لیکن ہم بہت دن بھی پیچھے اگر مسلسل محنت کریں اور اس طرح کے جو یہ اقدامات ہیں یہ چلتے رہیں، اس شمع کو بجھنے نہ دیا جائے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے جا کے روشن ہوگی. متناسب نمائندگی کے حوالے سے جماعت اسلامی کی جو بات ڈاکٹر صالح خاتوانی صاحب نے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کو اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، تب ہی اچھے لوگ آگے آئیں گے. اگر متناسب نمائندگی ہو، اس پہ عمل پیرا ہو
ہو سکے اور اس کو آئین میں شامل کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو اسی ڈسپلٹری سسٹم میں یہی جاگیردار ہم پہ حکمرانی کرتے رہیں. ساجد ملک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. میں تو کہوں گا مجھے گفٹ کیجیے گا امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ کتابچہ جو حقوق کے حوالے سے ہے. یقیناً ہمارے علم میں ایک اضافہ ہوا, ہم اس کو دیکھیں گے اور یقیناً ہمارے جو اسلامی تاریخ کا یہ روشن باب ہے. منیر گجر صاحب نے ہمیشہ کی طرح جذباتی طور پہ اپنا تبصرہ پیش کیا. گروپ کیپٹن شہزاد مرید صاحب نے تعلیم کے اصول کے حوالے سے بات کی, اور باقی کچھ لوگوں کا تذکرہ میں نہیں کر سکا. اور سب سے جو اہم ہماری آج کی اس محفل میں ڈاکٹر حسین احمد صاحب تشریف لائے. انہوں نے ہماری اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ایک ایسی جو نورانیت ہے میں سمجھتا ہوں اس کو لے کے آئے, کیونکہ ہمارے یہاں دو سسٹم ہے. ایک نظریاتی سسٹم ہے جو دماغ سے چلتا ہے, اور ایک روح کا سسٹم ہے جو اللہ کے ذکر سے چلتا ہے. جب روح اور دماغ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر انسان جو شعوری طور پر زیادہ بیدار ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ جو شعوری لوگ ہیں وہ ذہن پہ زیادہ کام کرتے ہیں, اور جو خانقاہی لوگ ہیں وہ ذکر پہ اس حد تک ہے کہ اقبال نے کہا کہ پختہ تھر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. وہ ذکر و فکر میں گھومے. اگر ذکر و فکر والے سوچ کی طرف آ جائیں اور سوچ والے ذکر کی طرف آ جائیں تو ایک اسلامی فلاحی ریاست کی طرف یہ ایک بہترین اقدام ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ساجد حاکوانی صاحب کے اشارے بتا رہے ہیں کہ پروگرام کو ختم کر دیا جائے. اور آگے انعام اللہ کرام صاحب نے مکان کے حوالے سے بہت ہی بہترین شاعری کی. ثاقب صاحب نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھی شاعری, اور احمد محمود الزمان صاحب کا جو کلام ہے وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے اور خواص کے لیے ہوتا ہے. یہ نعت لکھتے ہیں تو وہ بھی خواص کے لیے ہوتی ہے, اور ان کی جو شاعری ہوتی ہے وہ بھی خواص کے لیے ہوتی ہے. اور ایسے الفاظ یہ لے کے آتے ہیں کہ یہ انہی کا حاصہ ہے. اللہ ان کو مزید برکتوں سے نوازے. اور اگر کسی کا نام رہ گیا, میں نے کچھ اور لوگ لکھے ہوئے تھے لیکن ان کو تبصرے میں شامل نہیں کر سکا. معذرت چاہتا ہوں, کسی پہ احترام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور میری شاعری اگر کیونکہ میر افسر امان صاحب نے سلسلے کو لے آئے تو میں نے لکھا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ اللہ پاک کی عطا تھا میرا پاکستان, اللہ پاک کی عطا تھا میرا پاکستان, نبی پاک کی خصوصی نگاہ تھا میرا پاکستان, قرآن پاک کی آماج گاہ تھا یہ میرا پاکستان, اصحاب و اہل بیت کے نظریات کی تجربہ گاہ تھا یہ میرا پاکستان, ہر مسلمان کی بقا تھا یہ میرا پاکستان, ہر مظلوم کی پناہ گاہ تھا یہ میرا پاکستان. مگر افسوس ہماری اشرفیہ نے ہے یاسر, اس کو بنا دیا سمجھ